کیا یہ ممکن ہے کہ بغیر کسی سرمایے کے ٹریڈنگ کا سفر شروع کیا جائے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو سننے میں شاید ناممکن لگے، لیکن آج ہم اسی خیال کو پرکھیں گے اور ایک ایسا راستہ دیکھیں گے جو صفر سے شروع ہو کر کامیابی کی طرف جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس پر گہرائی میں بات کرتے ہیں۔ یہ احساسات شاید ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے انجان نہیں ہیں۔ مالی دباؤ کا بوجھ، ایسا لگنا کہ آگے بڑھنے کا کوئی راستہ ہی نہیں، اور ایک بہتر مستقبل کا خواب جو پہنچ سے بہت دور محسوس ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اکثر لوگ ہمت ہار جاتے ہیں۔ اور یہاں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ سب سے بڑا سوال کہ جب جیب خالی ہو اور وسائل نہ ہونے کے برابر ہوں تو آخر پہلا قدم اٹھایا بھی کیسے جائے؟ یہ وہ رکاوٹ ہے جو بہت سے خوابوں کو شروع ہونے سے پہلے ہی روک دیتی ہے۔ یہ وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ذرا ایک ملحے کے لیے سوچئے، کیا ہو اگر ہماری پہلی اور سب سے اہم سرمایہ کاری پیسہ ہو ہی نہ؟ کیا ہو اگر سب سے قیمتی اثاثہ کچھ اور ہو جو ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہے؟ اور اس کا جواب ہے علم۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں سیکھنے کے وسائل ہر کسی کی پہنچ میں ہیں۔ مفت یوٹیوب ٹیوٹوریلز سے لے کر بغیر فیس والے آن لائن کورسز اور لائیو مارکیٹ ڈیٹا تک علم کا ایک پورا خزانہ موجود ہے جس پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اصل میں یہی آپ کی پہلی سرمایہ کاری ہے۔ تو ٹھیک ہے، علم تو مل گیا، لیکن اسے استعمال کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک بالکل واضح اور قابل عمل منصوبہ ہے۔ یہ 5 مراحل کا ایک روڈ میپ ہے جو آپ کو ایک نوآموز سے مارکیٹ کو سمجھنے والے ماہر تک لے جائے گا۔ یہ ہے وہ 5 قدم۔ سب سے پہلے مفت میں بنیادی باتیں سیکھیں، پھر بغیر کسی مالی خطرے کے مشق کریں، اس کے بعد اپنی ایک ٹھوس حکمت عملی بنائیں، اپنی مہارت کو پیسے سے زیادہ اہمیت دیں، اور آخر میں آہستہ اور ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھیں۔ چلیں اب ان میں سے ہر قدم کو تھوڑا قریب سے دیکھتے ہیں۔ ہر چیز کی طرح یہاں بھی شروعات ایک مضبوط بنیاد سے ہوتی ہے، یعنی ٹریڈنگ کی زبان سیکھنا۔ کینڈل سٹک کیا ہوتی ہے، سپورٹ اور ریزسٹنس لیولز کیسے کام کرتے ہیں، اور مارکیٹ کے ٹرینڈز کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ یہ علم سچ پوچھیں تو آپ کا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے بعد اگلا مرحلہ ہے اسے آزمانے کا، لیکن بغیر کسی اصلی پیسے کے۔ اسے پیپر ٹریڈنگ یا ڈیمو اکاؤنٹ کہتے ہیں۔ اس کو بالکل ایسے سمجھیں جیسے ایک پائلٹ اصلی جہاز اڑانے سے پہلے فلائٹ سیمولیٹر پر ہر چیز کی مشق کرتا ہے۔ آپ اصلی مارکیٹ میں نقلی پیسوں سے ٹریڈ کرتے ہیں۔ اس مرحلے کا پورا مقصد ہی یہی ہے، زیرو رسک، یعنی اس سٹیج پر آپ کا 1 روپیہ بھی داؤ پر نہیں لگا ہوتا۔ یہ ایک سیف زون ہے، ایک محفوظ میدان جہاں آپ غلطیاں کر سکتے ہیں، ان سے سیکھ سکتے ہیں اور حقیقی تجربہ حاصل کر سکتے ہیں، بغیر کسی بھی مالی نقصان کے۔ جب آپ ڈیمو اکاؤنٹ پر مسلسل اچھے نتائج دیکھنا شروع کر دیں، تب وقت آتا ہے بے ترتیب ٹریڈ سے نکل کر اپنی ذاتی حکمت عملی بنانے کا۔ ایک ایسی حکمت عملی جس کے اصول واضح ہوں، جو آپ کی شخصیت سے مطابقت رکھتی ہو اور جسے آپ نے بار بار آزما کر پرکھا ہو۔ چلیں اب ایک بہت ہی اہم چیز کی بات کرتے ہیں، رسک مینجمنٹ۔ یہ کسی بھی ٹریڈنگ حکمت عملی کا دل ہے۔ سیدھے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ٹریڈ میں داخل ہونے سے پہلے ہی آپ کو پتہ ہو کہ آپ کتنا نقصان اٹھانے کو تیار ہیں۔ مثال کے طور پر سٹاپ لاس کا استعمال۔ یہی وہ چیز ہے جو اندازوں پر ٹریڈنگ کرنے اور ایک منظم طریقے سے کام کرنے میں فرق پیدا کرتی ہے۔ یہ اصل میں مائنڈ سیٹ کا کھیل ہے۔ اکثر لوگ پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کامیاب ٹریڈرز مہارت کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے، مارکیٹ کو گہرائی سے سمجھنے اور اپنی حکمت عملی کو بہتر بنانے پر ہے، تو پیسہ خود بخود اس کا نتیجہ بن کر آئے گا۔ اور آخر میں جب آپ اصلی سرمایہ کے ساتھ میدان میں اترتے ہیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، یہ ایک میراتھن ہے، کوئی 100 میٹر کی ریس نہیں۔ چھوٹے قدم اٹھائیں، اپنی ہر کامیابی اور ناکامی سے سیکھیں اور بہت آہستہ آہستہ اپنے کام کو آگے بڑھائیں۔ صبر اور ذمہ داری آپ کے بہترین دوست ثابت ہوں گے۔ تو ہم نے عملی اقدامات کی تو بات کر لی، لیکن اب آتے ہیں اس چیز پر جو شاید ان سب سے زیادہ ضروری ہے، آپ کی سائیکالوجی۔ ٹریڈنگ صرف چارٹس اور نمبروں کا کھیل نہیں ہے، یہ ذہن کا کھیل ہے۔ ٹریڈنگ کی دنیا میں یہ ایک بہت مشہور کہاوت ہے اور یہ اس کی پوری نفسیات کا خلاصہ ہے۔ مارکیٹ ان لوگوں کو انعام دیتی ہے جو انتظار کر سکتے ہیں، اپنے پلان پر قائم رہ سکتے ہیں اور جذبات میں آ کر فیصلے نہیں کرتے۔ صبر یہاں صرف ایک خوبی نہیں بلکہ ایک حکمت عملی ہے۔ یہ فرق بالکل صاف ہے۔
ایک طرف ہے وہ سوچ جو ناکامی کی طرف لے جاتی ہے، شارٹ کٹس کی تلاش، جوئے کی طرح ٹریڈ کرنا اور خوف اور لالچ کی بنیاد پر فیصلے لینا۔ اور دوسری طرف ہے وہ مائنڈ سیٹ جو کامیابی کی بنیاد بنتا ہے، نظم و ضبط، ایک ٹھوس حکمت عملی اور بے پناہ صبر۔ تو اس پوری گفتگو کا نچوڑ کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو واقعی دولت کی بنیاد رکھتی ہے، خاص طور پر جب شروعات صفر سے ہو رہی ہو؟ آئیے اس سوال پر ایک لمحے کے لیے رک کر سوچتے ہیں۔ آخر وہ کون سی ایسی سرمایہ کاری ہے جس میں پیسہ تو صفر لگتا ہے لیکن اس سے ملنے والا منافع لامحدود ہو سکتا ہے؟ اور جواب بالکل واضح ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم سرمایہ کاری آپ کے اپنے ذہن میں ہے۔ علم حاصل کرنا، مہارتیں پیدا کرنا اور نظم و ضبط کو اپنانا ہی وہ بنیاد ہے جس پر کامیابی کی بلند و بالا عمارت کھڑی کی جاتی ہے۔ راستہ لمبا ہو سکتا ہے، لیکن یہ صفر سے شروع ہوتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں۔